ناول جان عزیز، رائٹر سونی مرزا۔ قسط نمبر 48۔ آریال اپنے ہاتھ میں کافی کا مگ لیے بالکنی میں کھڑا تھا۔ میرم جمائیاں لیتی ہوئی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ساری رات سوئی ہو پھر بھی تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی؟ اس نے گردن ترچھی کر کے پوچھا۔ چین سے سونے ہی کہاں دیتے ہیں آپ؟ اس نے منہ کا عجیب و غریب نقشہ بنا کر جواب دیا۔ وٹ؟ میں چین سے نہیں سونے دیتا؟ وہ چونکتے ہوئے پورا کا پورا اس کی طرف گھوما۔ کیا میں تمہیں چوٹیاں کاٹتا ہوں؟ اچھا، صبح صبح میرا لڑنے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ نہ کروا لوں۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ فکر مندی سے اس نے اس کے ماتھے پر اپنے ہاتھ کی پوچھ ٹکائی اور پھر گردن پر ہتھیلی رکھی۔ بخار تو نہیں ہے؟ طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، بلکہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا 5واں مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ بیبی لڑکا ہے یا لڑکی۔ تمہیں اتنی کیا جلدی ہے جاننے کی؟ بس ایسے ہی سوچ رہی ہوں کہ چلی جاؤں۔ فائن، تم ڈارلنگ کو ساتھ لے جانا، سہل کو نہ لے کر جاؤں؟ اس نے اپنی بویں چڑھا کر جانچتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑی تھی جیسے پھر سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ کیونکہ وہ بالکل تمہارے جیسی ہے۔ کیا مطلب میرے جیسی ہے؟ مجھے کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ تمہارا مطلب تمہارے جیسی بے وقوف ہے۔ ویسے بھی میرے دشمن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس لیے تمہیں اکیلے بیچنے کا رسک نہیں لوں گا۔ ہاں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے بے وقوف بولنے کی؟ وہ 2 قدم بڑھا کر اس کے سر پر چڑھنے کے لیے تیار تھی۔ ہمت بہت ہے۔ اس نے مگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو میرم پیچھے پیچھے آئی۔ اگر اتنی ہی ہمت ہے تو اب بول کر دکھائیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا اور مزے سے مگ کو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پھر سے اس کی طرف رخ موڑا اور لفظ چبائے۔ بے وقوف، بے وقوف، بے وقوف۔ اس کو یوں بے خوفی سے بولتا دیکھ کر مقابل نے پورا منہ کھولا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت میں بنائے اس کے سینے کو پیٹنے ہی والی تھی جب اس نے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو کر چلائی۔ بازو چھوڑے میرا۔ کیوں؟ اپنے ہاتھ چھڑوا نہیں سکتی اور ٹائیگر کو چیلنج کرتی ہو؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ اریال، میں نے کہا میرے ہاتھ چھوڑے ورنہ ورنہ یہ۔ بولتے ساتھ ہی اس نے اپنے دانتوں کو اریال کی گال پر رکھ کر مضبوطی سے گاڑ دیا۔ وہ زور سے چیخا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آیا مزہ؟ آپ کے اس ٹائیگر کی ایسی کی تیسی۔ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور میرم نے بڑے ایکشن مار کر کہا، اب تم بچو بیٹا۔ اسے تنبیہ کرتا وہ اس کی طرف بڑھا تو میرم خطرہ محسوس کر کے نہیں کرتی فوراً آگے آگے بھاگنے لگی۔ وہ زیادہ تیز نہیں بھاگ سکی تھی کیونکہ غلطی سے بھی وہ اپنے بیبی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اور اریال ایک ہی لمحے میں اسے پھر ہاتھ سے پکڑتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر وہ اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ ہاں اریال، مجھے نیچے اتارے پلیز۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کا پنج اس کے سینے پر مارنے لگی۔ اب تو اس کے سینے پر ہوئے زخم کا نشان بھی باقی نہیں تھا۔ اب بتاؤ میں کہاں ہائڈ کروں؟ وہ اپنے دیدے پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا ہے نا کہ ٹائیگر بدلہ لینے میں بہت برا ہے۔ نہیں اریال، ایم سوری، میں دوبارہ کبھی بھی آپ کی بائٹ نہیں کروں گی۔ اس نے اب سرنڈر کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ہاں، اگلی بار دیکھیں گے نا۔ اب اس بار کا تو بدلہ لے لوں۔ نہیں اریال، پلیز ایسا مت کریے گا۔ مجھے بہت درد ہوگا۔ وہ معصومیت سے نچلا ہونٹ لٹکا گئی۔ اور مجھے کیا مزہ آیا تھا تمہارے بائٹ کرنے پر؟ پلیز چھوڑ دیں، اس بار معاف کر دیں۔ نو، بلکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کہاں بائٹ کروں گا؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر نفی میں سر ہلایا۔ یہاں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مخاطب ہوا تو میرم نے جٹ اپنے ہونٹ اندر کی طرف دبا لیے۔ اس کی حرکت پر وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ اریال، باہر کوئی ہے تو اب مجھے نیچے اتار دیں۔ کوئی بات نہیں، اس گھر میں سب شادی شدہ ہیں، لیکن میں اپنا بدلہ تو لے کر ہی دم لوں گا۔ کھٹکھٹانا دو جو بھی ہے۔ اس کے یوں لاپرواہ ہونے پر میرم کو مزید خطرہ لاحق ہوا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب وہ اپنے ہونٹ باہر نکل گئی تھی اور اریال نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں میں لے لیا۔ میرم الرٹ ہوئی مگر اس نے زور سے کاٹا نہیں تھا، بس ہلکا سا بینچ کر چھوڑ دیا۔ جاؤ، معاف کیا کیا یاد کرو گی، لیکن نیکسٹ ٹائم تم نے مجھے تکلیف پہنچائی تو ٹرسٹ می، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ بائٹ اصل میں کرتے کیسے ہیں۔ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے ہی وہ محفوظ لہجے میں بولا
और फिर उसे नीचे उतार दिया। मीरम की जान में जान आई थी। अरियाल ने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़मीर मौजूद था। उसने फ़ौरन गर्दन अंदर करके झांका। वो उसके माथे पर अपनी हथेली रख कर उसका चेहरा वापस पीछे कर गया। मीरम बेड पर टांगे लटकाए बैठी थी। क्या ताक झांक कर रहे हो? भाई इतनी देर क्यों लगा दी दरवाज़ा खोलने में? उसने जानबूझकर चस्के लेने की कोशिश की। काम की बात करो, बताओ क्यों आए हो सुबह सुबह? अंदाज संजीदगी से भरपूर। भाई वो मैं सोच रहा था कि लास्ट टाइम मेरा और डार्लिंग का हनीमून ख़राब हो गया था। अगर आप हमारी हेल्प कर दें तो हम फिर से हनीमून पर जा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है जाने की। क्यों? उसका चेहरा उतरा। अभी तुम्हें टीम में शामिल हुए 1 साल भी नहीं हुआ और तुम अपनी मौज मस्तियाँ करने निकलना चाहते हो। वैसे भी हनीमून जस्ट एक बार होता है। अब वो तुम लोगों ने ख़राब कर लिया तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। पर भाई जा सकते हो। उसकी बात को काट कर अपनी सुनाते हुए वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गया। जमील की उजरी मूरत देखने लायक थी। और इधर सामने बेड पर बैठी मीरम, जिसने शायद उनकी बातें सुन ली थी, अब उठकर मुकाबिल हुई। जाने देना इन्हें हनीमून पर। अब अगर आप खुद मुझे नहीं लेकर गए तो कम से कम दूसरों को तो जाने दें। उसने डके छुपे लफ्ज़ों में ताना दिया तो वो अपना एक आईब्रो चढ़ा गया। प्रेग्नेंट हो गई हो? अभी भी किसी हनीमून की कसर रहती है? जी हाँ, हनीमून पर घूमने फिरने भी जाना होता है और मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। कमाल है, इतना सब कुछ हो गया और अभी तक तुम्हारा घूमने फिरने का शौक ख़त्म नहीं हुआ। इस बार तंज करने की बारी उसकी थी और उसने खुलकर तंज किया। अरियाल, आपका ऑफिस का टाइम हो रहा है, इसलिए जाएं जहाँ से। बात को ख़त्म करने के चक्कर में वो उसका रुख दरवाजे की तरफ मोड़कर उसे धकेल गई। अच्छा मुझे चेंज तो करने दो। अरियाल घूर कर बोला और मीरम पीछे हुई। बताएं कौन सी पैंट शर्ट निकालूं? जो तुम्हें अच्छी लगे। ठीक है तो फिर वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और ब्लैक ही कोट। ओके। वो मुस्कुराया और मीरम उसके कपड़े निकालने चेंजिंग रूम में चली गई थी। डार्लिंग अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी लैपटॉप पर लगी हुई थी जब जमील बिना नोकिए सीधा ही अंदर आ गया। उसने एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली और फिर से लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगी। क्या करने आए हो यहाँ? अपनी जानू को देखने आया था। अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए वो काउंटर पर अपनी कोहनी टिकाए मोहब्बत से तकता हुआ बोला। जमील, ये रोमांटिक बातें घर में किया करो। यहाँ अगर टाइगर ने हमें इस तरह रोमांस की बातें करते हुए देख लिया तो रोमांस करते देख लिया तो हमारी खैर नहीं है। बाई की तुम टेंशन मत लो, बाई कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा। हाँ। तुम उसे बंद करके बस मेरी आंखों में देखो। उसने खुद ही उसके लैपटॉप को बैग से हाथ मारा तो वो बंद हो गया। कोई काम की बात है? हाँ। सोच रहा था कि इकट्ठे लंच करने चलते हैं। और और इसी बहाने घर से चक्कर भी लगा आएंगे। घर क्यों जाना है? अपने सीने पर बाजू बांधकर उसने अपनी रोलिंग कुर्सी से टेक लगाते हुए पूछा। 2-4 किस करूँगा तुम्हें, फिर ज़ोर से गले लगाऊंगा और फिर वापस आ जाएंगे। तुम रहने ही दो। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार तुम शुरू हो गए तो फिर बढ़ते ही चले जाओगे। हाँ तो ठीक है ना। वैसे भी पिछले इतने अरसे से तुमने मुझे तरसाया ही है अपने लिए। लेकिन मुझे ठीक हुए तो अब 1 हफ्ता हो चुका है। तब से तुम मेरे पीछे पड़े हो। तो क्या करूं बेबी, दिल नहीं बताना तुमसे। और अब भी मेरा दिल कर रहा है कि। वो उठकर खड़ा होता, उसके करीब जाकर उसके चेहरे पर झुककर बोला तो डार्लिंग ने फ़ौरन पीछे किया। दूर रहो फ़िलहाल, पहले भी बता चुकी हूँ कि ये ऑफिस है। अच्छा बस एक किस करूँगा। जमील, मैंने मना कर दिया ना, तो बाज आ जाओ। उसने उंगली दिखाई और इसी पल नैना ने दरवाजे पर नॉक किया। हाँ नैना आ जाओ, डार्लिंग बोली तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर जमील को देखा। जमील भाई, लगता है आप अब यहाँ किसी काम से नहीं बल्कि डार्लिंग के चक्कर में आए हो। ज़्यादा मीसनी ना बनाकर ये बता क्यों आई है। वो बेतकल्लुफ़ हुआ। डार्लिंग, बाहर एक बुजुर्ग औरत आई है, बहुत रो रही है और टाइगर से मिलना चाहती है। तुम एक बार उससे मिल लो और अगर मामला संगीन लगता है तो टाइगर से मिलवा देते हैं। हाँ ठीक है, इसे बिठाओ हमारे ऑफिस के गेस्ट रूम में, मैं आती हूँ। ठीक है। नैना रुपोश हुई तो डार्लिंग अपने कंधे उचकाकर अपने शोहर को देखने लगी। वो अपने मुंह में तोड़ मोड़ कर खड़ा था। फिर मुस्कुराहट से उसे देखते हुए वो कुर्सी से उठकर मंजर से हटा। टाइगर, एक औरत आपसे मुलाकात करना चाहती है। मैंने उसे हमारे गेस्ट रूम में बिठा दिया है। डार्लिंग उसके सामने खड़ी अपनी पुश्त पर हाथ बांधे अदब से मुखातिब थी।
وہ اپنی کرسی کے اطراف ہاتھ رکھے تھوڑا جھک کر گردن کھڑا اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اوکے گو، اس کے مختصر کہنے پر اس نے اپنی جوتی کا شور پیدا کیا اور چلی گئی۔ کاؤنٹر پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر وہ کان سے لگا گیا۔ میرم اس وقت کچن میں کھڑی اپنے لیے جوس بنا رہی تھی جب قریب شیلف پر موجود اس کا فون بجنے لگا۔ اریال کا نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکان آئی اور موبائل کو اپنے کان اور کندھے کے درمیان ٹکا کر وہ جگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے جوس گلاسوں میں ڈالنے لگی۔ دوسرا گلاس اس نے سحر کے لیے تیار کیا تھا۔ جی، وہ اتنے میٹھے لہجے سے بول لی تھی کہ اس کے جی لفظ پر ہی اس کا من مٹنے کو دل کیا۔ کیا کر رہی ہو جان عزیز؟ جوس بنا رہی تھی۔ خود کیوں بنا رہی ہو؟ میرا ویٹ کر لیتی، میں آ کر بنا دیتا، یا پھر شازمہ سے کیوں نہیں کہا؟ شازمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اسے چھٹی دے دی۔ تو پھر میرا ویٹ کر لیتی نا یار۔ روز رات کو آپ بنا کر پلاتے ہیں نا، تو پھر میرا دن کو من کیا تو میں نے سوچا خود ہی بنا لیتی ہوں۔ وہ گزرے دنوں کی بات کر رہی تھی جب سے وہ امید سے ہوئی تھی، تب سے بلا ناگا اریال خود اسے فریش جوس بنا کر پیش کرتا تھا۔ تم نے تو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ کیسے جاتی؟ ڈارلنگ کو تو آپ آفس میں لے گئے اور مجھے اکیلے جانے سے منع کر دیا، اس نے منہ مروڑا۔ اچھا، میں شام کو خود تمہیں لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور اب جوس پی کر ریسٹ کرو، کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اوکے جی۔ وہ مسکرائی تو اس نے کال کاٹ دی۔ میرم پھر ٹرے میں گلاس بھر کر سہل کے کمرے کا رخ کر گئی تھی اور اریال گیسٹ روم میں آیا جہاں ایک ادھیڑ عمر جرمن عورت پینٹ شرٹ پہنے بیٹھی تھی۔ اس کے بلو بلونڈ بال کندھوں تک تھے۔ اریال کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی کہیں؟ کوئی بھی فالتو بات کیے بغیر وہ ہمیشہ کی طرح سیدھا مدعے پر آیا۔ بیٹا تم ٹائیگر ہو؟ اگر مجھے جانتی نہیں ہے تو پھر یہاں لینے کیا آئی ہیں؟ انداز سنگین تھا۔ میں نے بہت سنا ہے تمہارے بارے میں، اپنی بیٹی کے معاملے میں انصاف چاہتی ہوں۔ اوکے بیٹھ کر بات کریں۔ اس کے اشارہ کرنے پر وہ واپس صوفے پر براجمان ہوئی تو اریال خود بھی دوسرے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا۔ میری بیٹی کا نام ڈیانا ہے، وہ 18 سال کی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی جوان ہوئی ہے۔ وہ ایک مشہور سیاستدان کے گھر کام کرتی تھی اور ایک رات گھر پر کوئی نہیں تھا، وہ سیاستدان میری بیٹی کو کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ رونے لگی۔ اس نے میری بیٹی کی عزت کو پامال کر دیا۔ وہ معصوم سی گڑیا ایک امیر زادے کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا بیٹھی۔ اب اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے مفرد سے اس نے اپنا ناک صاف کیا۔ ڈارلنگ اسی لمحے گیسٹ روم میں داخل ہو کر اپنی پشت پر ہاتھ باندھے خاموشی سے ایکٹیو کھڑی ہو گئی۔ جب وہ بات کرتا تو کسی تیسرے کو بیچ میں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں تھی، اس کا کام صرف چپ چاپ کھڑے ہونا تھا۔ کیا نام ہے اس پولیٹیشین کا؟ ایڈگر۔ پولیس میں رپورٹ نہیں کروائی؟ کروائی تھی لیکن وہ بہت زیادہ اونچا بندہ ہے، بہت امیر ہے، اور کورٹ تک بات پہنچنے سے پہلے ہی اس نے پولیس والوں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کروا دیا، پھر کیس ہی درج نہیں ہوا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی کوہنی کو صوفے پر ٹکا کر اپنی تھوڑی پر 2 انگلیاں پھیرنے لگا۔ اپنی بیٹی کی کوئی تصویر ہے آپ کے پاس؟ وہ ہاں لائی ہوں، اٹے کر کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے پرس کو کھول کر اس میں ہاتھ مارا اور تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس کی تصویر کو ہاتھ میں لے کر اس نے جیسے ہی اسے دیکھا تو خون کھولنے لگا۔ یہ سچ میں بہت پیاری اور معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاؤ بھاؤ سے ہی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 18 سال کی ہے، بلکہ وہ تو 12-13 سال کی بچی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے تصویر واپس اس کی ماں کو پکڑا دی اور وہ اسے پرس میں رکھ کر بند کر گئی۔ تمہارے بارے میں بہت سنا ہے بیٹا، سنا ہے کہ جو مجرم لوگ قانون کے ہاتھوں بچ نکلتے ہیں تم انہیں اپنے طریقے سے سزا دیتے ہو، اس لیے بڑی امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ آپ کو میرے ٹھکانے کا بتایا کس نے؟ جب میں پولیس میں رپورٹ درج کروانے گئی تھی تو وہاں پر ایک اچھا انسپیکٹر بھی تھا، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی کہ یہاں پر میری کوئی بات نہیں سنے گا، اس لیے میں تمہارے پاس اپنی فریاد لے کر آؤں۔ کیا نام ہے اس انسپیکٹر کا؟ نام تو مجھے نہیں پتا۔ اس نے یہاں کا ایڈریس بھی دیا؟ نہیں، اسے تمہارے ایڈریس کا نہیں پتا تھا۔ پھر آپ یہاں تک کیسے پہنچی؟ بس قدرتی طور پر۔ گارڈ کی شکر گزار ہوں کہ جب میں سڑک پر روتی ہوئی جا رہی تھی تب مجھے ایک لڑکا ملا، اس وقت وہ تمہارے دفتر کے باہر ریسیپشن پر بیٹھا ہے۔ زاویار؟ ڈارلنگ نے نگاہیں سکیڑ کر پوچھا۔ ہاں شاید یہی نام ہے اس کا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ ٹائیگر کی ٹیم کا حصہ ہے۔ گارڈ نے مجھے تم سے ملا دیا بیٹا۔ وہ بار بار گارڈ کا لفظ اس لیے بول رہی تھی کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی، ان کی ساری گفتگو بھی جرمنی زبان میں ہو رہی تھی۔ کہاں رہتا ہے یہ ایڈگر؟ اریال بولا۔
وہ جہاں رہتا تھا اس نے وہاں سے اپنا گھر تبدیل کر دیا، لیکن اتنا پتا ہے کہ آج رات اس شہر میں ہونے والی نیو ایئر کی تقریب میں وہ ضرور آئے گا۔ ایڈگر کی کوئی تصویر ہے آپ کے پاس؟ نہیں؟ اوکے فائن، میں خود پتا کروا لوں گا۔ بیٹا وہ بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ بہت سیکیورٹی ہوگی۔ آپ اس کی فکر مت کریں، بہت وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، یہ ٹائیگر کا وعدہ ہے آپ سے، اس نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا اور ڈارلنگ کو آنکھ سے ہی اسے باہر چھوڑنے کا اشارہ کرتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے بس ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ ہاں ایس ایس پی، کہو آج کیا خبر لائے ہو؟ اب یہ مت کہنا کہ اتنے مہینوں کی انتھک محنت کے باوجود بھی تم آج بھی ٹائیگر کا پتہ نہیں چلا سکے۔ ایڈم اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے ایس ایس پی سے تلخ کلامی کر رہا تھا۔ نہیں، گڈ نیوز ہے سر، پتہ چل گیا ٹائیگر کا؟ وہ یکدم سیدھا ہوا۔ اس کے ٹھکانے کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ آج رات کے نیو ایئر فنکشن میں وہ ایڈگر کے جان لینے والا ہے۔ کون ایڈگر؟ ماتھے پر رگیں ابھری۔ مشہور پولیٹیشین، بلڈن شہر کے وزیر کا اکلوتا بیٹا۔ او تو یہ بات ہے، اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر بال پوائنٹ اٹھا کر ہونٹوں میں دبائی۔ جی سر، تو پھر ایک باری ٹیم تیار کرو، آج رات میں ٹائیگر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوکے سر۔ اس کے جاتے ہی اس حقیقت سے ناواقف کہ وہ کون ہے، ایڈم نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ سہل دیکھو میں تمہارے لیے جوس لائی ہوں، میرم کے کمرے میں داخل ہو کر کہنے پر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل بیڈ پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی تھی۔ واؤ، فریش اورنج جوس، تبسم سجاتے ہوئے اس نے گلاس اٹھا کر کہا اور پھر ہونٹوں سے لگا کر بڑے چسکے لے کر پیا۔ کیسا بنا ہے؟ بہت زبردست بھابھی، تم روز ایسے جوس پیو گی تو تمہارے بچے بالکل گورے اور کیوٹ پیدا ہوں گے۔ ویسے مجھ سے زیادہ جوس اور بائی تمہیں پلاتے ہیں۔ ان کا بس چلے تو سارا کھانا ہی ایک بار میرے منہ میں ٹھونس دے۔ وہ خود بھی جوس پی رہی تھی اور اس کی بات پر سہل ہنسی، پھر اچانک اداس ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارے پاس تمہارا شوہر ہے جو اس حالت میں تمہارا خیال رکھ رہا ہے، پر میرے پاس خان نہیں ہے۔ اچھا اب یوں منہ مت لٹکاؤ پلیز، تم ایسے اداس ہوتی ہو تو مجھے بالکل برا لگتا ہے۔ اس کی جولی میں رکھے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر میرم نرمی سے بولی، لیکن وہ ابھی تک افسردہ تھی۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں۔ کیا؟ تم اور میں کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں؟ نہیں یار، میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ تو پھر تم مجھ سے اپنی کوئی بھی پرسنل بات شیئر کر لو جو تم نے کبھی کسی سے نہ کہی ہو۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا تم سے ایک بات پوچھوں؟ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا آ گیا جو تم سے خان سے بھی زیادہ محبت کرے تو کیا تم اسے اپناؤ گی؟ ناممکن ہے یہ بھابھی، خان کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا۔ سہل میں سوچ رہی ہوں کہ فی الحال کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تم جوان ہو اور تمہاری آگے پوری زندگی پڑی ہے، ایسے میں ایک بچے کے ساتھ اکیلے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرم بھابھی اگر تم کچھ اچھا نہیں بول سکتی نا تو اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان مت کرو، اس وقت مجھے اپنے آپ پر اور اپنے بچے پر فوکس کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پر میں نے تو بس ایک بات کی تھی، بات بھی مت کرو اس بارے میں۔ اچھا نہیں کر رہی بابا، تم چل کرو، کہو تو اور جوس دوں؟ ہاں یار ویسے بہت مزے کا ہے، ایک اور۔ اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تو میرم کہکا لگا کر ٹرے میں پڑے ہوئے جگ میں سے جوس ڈالنے لگی۔ ڈارلنگ گولڈن رنگ کا چمچماتا ڈریس پہنے آج اس تقریب میں شامل ہوئی تھی۔ اس کے آستین بھی نہیں تھے اور ضمیل نے اس کے لباس پر کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اپنی زلفوں کو کندھوں پر گرا کر اس نے اس کو ذرا ڈارک میک اپ کیا اور اس نیو ایئر سیلیبریشن میں شامل ہو گئی۔ بران نبرگ گیٹ پر بہت سے لوگ تھے اور لاکھوں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ ہر سال نیو ایئر سیلیبریشن یہیں پر ہوتی تھی۔ رات کے وقت یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی ساری ٹیم یہاں مشن پر فوکس کر رہی تھی اور وہ خود اپنی گاڑی بھگا کر گھر پہنچا۔ میرم جو کب سے اس کی منتظر تھی اور اب رات کی 11:20 پر اس کا انتظار کرتی کرتی تھک چکی تھی۔ اس کی ذرا سی آنکھ لگی تھی اور وہ بھی اس کی گاڑی کی آواز پر کھل گئی۔ وہ بنا ادھر ادھر گئے سیدھا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آیا تو میرم منہ پھیلائے سامنے کھڑی دکھائی دی، پر اس نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کی حرکت پر وہ ہمیشہ کی طرح پورا منہ کھول گئی تھی۔ آریال یہ کیا طریقہ ہے؟ آتے ہی بات بھی نہیں کی اور رومانس شروع کر دیا۔ نیچے اتارے مجھے، اس نے تلملا کر کہا، پر وہ اس کی باتوں کو سنا سنا کرتا ہوا اسے گود میں اٹھائے ہوئے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ ہاں آریال آج تو حد ہی کر رہے ہیں آپ، رومانس کمرے سے باہر آ کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مجھے نیچے اتارے۔ اس نے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کیے پر کوئی فائدہ نہیں تھا
اور وہ اسے اسی طرح اٹھائے گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھا گیا۔ ہاں، یہ کیا کر رہے ہیں آج؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ جب وہ تیزی سے اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی کی چابی گھمائی تو میرم چیخی۔ یہ مت سوچو کہ کہاں لے کر جا رہا ہوں، بس یہ یاد رکھو کہ میں لے کر جا رہا ہوں، وہ محظوظ انداز میں بولا۔ میرم تیوری چڑھا کر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ گارڈ نے گیٹ کھول دیا تھا اور وہ گھر سے باہر سڑک پر نکلتے ہی گاڑی کو ڈائریکٹ چوتھے گیئر پر چڑھا گیا۔ اریال کیا کر رہے ہیں؟ بڑی جوانی میں مجھے مارنے کا ارادہ ہے، اتنی تیز کیوں چلا رہے ہیں؟ جب اسے گاڑیاں اپنے قریب سے شائیں شائیں کر کے گزرتی دکھائی دی تو وہ پھر سے چلائی۔ جتنا میں تم سے پیار کرتا ہوں اتنا تو تم خود بھی اپنے آپ سے نہیں کرتی ہوگی، اس لیے ڈونٹ وری، بس تھوڑی دیر کے لیے چپ بیٹھی رہو۔ وہ سامنے دیکھ کر بات کر رہا تھا، اسے مجبوراً ہونٹ بینچ کر بیٹھنا ہی پڑا۔ صرف تھوڑی دیر گزری تھی جب وہ برانڈ نبری گیٹ کے سامنے موجود مجمع کے پاس آ کر رکے۔ پھر گاڑی سے اتر کر وہ خود ہی اسے نیچے اتارنے والا تھا جب اس کی گردن پر نظر پڑی۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ تو کمرے میں ہی تھا، آپ نے بتایا بھی نہیں اور ایسے ہی مجھے گود میں اٹھا کر یہاں لے آئے۔ اوکے ویٹ، اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اس کی گود میں رکھ دیا۔ جی پہنو فوراً۔ اس کے حکم کے عین مطابق وہ گاڑی میں بیٹھی بیٹھی ہی اس کا کوٹ پہن گئی تھی۔ اریال اس کے وجود پر جھکتا کوٹ کے بٹن بند کر گیا۔ اور یہ تمہارے بال؟ اس کی زلفوں پر نگاہ ڈالی تو وہ کھلی ہوئی تھی۔ آپ کو پتا تو ہے کہ جب آپ کے آنے کا ٹائم ہو تو کھول کر بیٹھتی ہوں۔ اس نے ہر چیز کا الزام اس پر ڈال دیا تھا اور وہ اپنی نگاہیں پھیر کر پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ اوکے، میں اس کا بھی کوئی سلوشن نکالتا ہوں، تم یہی رہنا۔ اتنی جلدی کیا تھی مجھے یہاں لانے کی؟ تھوڑا تسلی سے بتا دیتے تو میں آپ کی پسند کے مطابق خود کو ڈال لیتی۔ وہ لڑنے کے لیے ایکٹیو ہوئی۔ شش، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اسے دمکاتا ہوا وہ دب سے دروازہ بند کر کے ہجوم میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میرم نے چاروں طرف نظر گھمائی تو عجیب و غریب لباس میں ملبوس مرد عورت جہاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلے آ رہے تھے۔ شاید وہ اس ویر کو مزید بڑھانا چاہتے تھے۔ اس کی نگاہ فرنٹ شیٹے سے سامنے برانڈ گیٹ پر پڑی تو اس پر خوبصورت سے مجمع بنے دکھائی دیے۔ یہ رنگ برنگی خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ لوگ اپنی گلیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سٹیج بنا تھا اور اس پر کچھ گلوکار موجود تھے۔ وہ دور سے ہی اس نظارے کو دیکھ رہی تھی اور اتنی دور تھی کہ شکلیں پہچاننا مشکل تھی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اریال نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا ہے اور خود کو باہر کے مناظروں میں کھوجنے کے لیے گاڑی سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ اسے لگا جیسے وہ کسی جنت میں پہنچ گئی ہو۔ اس کے لیے تو یہ سب کچھ نیا تھا۔ ایسی خوبصورتی اور ایسی سجاوٹ تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ پیچھے سے کوئی لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ چلتا ہوا بے رحمی میں اس سے ٹکرا کر گزرا تو اسے ہوش آئی۔ اس نے جرمنی زبان میں کچھ کہا تھا لیکن اس نے کیا کہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی، بس اس کے بولے گئے لفظوں کو ذہن میں یاد کر لیا۔ پھر اریال کا حکم نامہ یاد آیا تو بجلی کی تیزی سے واپس گاڑی میں چڑھ بیٹھی۔ یہ ایڈگر کا بچہ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ ڈارلنگ نے اپنی آنکھوں پر گولڈن رنگ کا ہی خوبصورت سا مکھنوٹا چڑھایا ہوا تھا اور وہ اپنے قریب کھڑی نینا کے کان میں خسر خسر کرنے لگی۔ مجھ سے تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے وہ مجھ سے پوچھ کر آئے گا۔ اس کے جواب پر وہ گولی ڈال گئی۔ ویسے جانو تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کے دوسری طرف کھڑے سمیل نے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ چپکاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے پیٹ میں کوہنی مار کر الگ ہوئی۔ اس کی ہلکی سی سسکاری ابھری۔ مار کیوں رہی ہو؟ جب مشن پر ہو تو رومانس مت شروع کیا کرو، ورنہ ٹائگر تمہیں کچھ کہے یا نہ کہے لیکن میں تمہیں مار مار کر تمہیں سیدھا ضرور کر دوں گی۔ اب نہیں ڈرتا میں تم سے، اب میں بھی بھائی کی ٹیم کا حصہ ہوں۔ ہوگے پر ابھی اتنے بہادر نہیں ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاؤں گا نا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید بولتی تو اریال پر اس کی نظر پڑی جو ابھی ابھی لوگوں کے ہجوم میں سے نکل کر یہاں آیا تھا۔ کیا ہوا ٹائگر؟ ڈارلنگ تمہارے پاس کوئی ربر بینڈ ہوگا کیا؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ اسے دھچکا لگا۔ چاہیے تو پوچھ رہا ہوں نا، ہے یا نہیں؟ انداز سر پھرا تھا۔ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے پر ٹائگر میرے پاس ہے لیکن میرے بالوں میں لگا ہوا ہے۔ نینا نے اس کی بات کاٹی اور وہ آنکھیں گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ اوکے، اگر تم بال کھول دو تو تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں، اس نے لاپرواہ ہو کر شانے سمیٹے۔ تو پھر اپنا یہ ربر بینڈ مجھے دو۔ یہ لو۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچا تو سر کی بال ہونے کی وجہ سے وہ جٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور وہ اسے اس کے ہاتھ میں تھما گئی۔ اوکے تم لوگ ایڈ پر نظر رکھو اور میں ابھی آتا ہوں، بس ایک فقرہ کہہ کر وہ پھر سے بھیڑ میں گم ہو گیا۔ سب نے اپنا فوکس پھر سے سٹیج پر رکھا۔
मीरम अभी तक गाड़ी में बैठी थी और उसके नैन हर तरफ घूम रहे थे। अरियाल ने दरवाज़ा खोलकर रबर बैंड उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो और जल्दी से बाल बांधो, और इस अंदाज से बांधना कि पोनी नहीं लगानी, जूड़ा बनाओ है इनका। ये कहाँ से लाए आप? यार जहाँ से भी लाया हूँ, तुम बस जल्दी से बांधो। उसने तेज तेज लफ्ज परोए। क्यों, किसी लड़की से मांगी है? उससे शक्की निगाहों से देखने पर वो अपना सर पीट कर रह गया। फिर एक नज़र अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर डाली तो 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। मीरम प्लीज़ जल्दी बांधो, यार वक्त नहीं है। किस चीज़ की जल्दी लगी हुई है आपको? अब अगर तुमने बाल नहीं बांधे और मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो गया ना, तो ट्रस्ट मी, दोबारा कभी भी तुम्हें कोई सरप्राइज़ नहीं दूंगा। वो सिलक कर बोला। मीरम को उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी और उसने बस हुक्म की पैरवी करके अपने बालों को गोल गोल घुमाते हुए इन्हें जोड़े की शक्ल दी और फिर उसके गिद्ध रबर बैंड चढ़ा दिया। अब ठीक है, बाहर आ जल्दी। उसने उसका हाथ पकड़कर खींचा और बाहर खड़ा करके उसकी कलाई को थामते ही अपने पीछे घसीटता हुआ हजूम की तरफ बढ़ा। लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे और वो तेज तेज कदम बढ़ाता इसे अपने पीछे लिए बिल्कुल फ्रंट पर आ गया। ऊपर देखो, मीरम को कंधों से थामे अपने साथ लगाता वो शाइस्तगी से बोला तो उसने निगाहें उठाई। सेकंड शुरू हो चुके थे और लोगों की भीड़ ने उल्टी गिनती शुरू की। तभी एन पूरे 12 बजे इतनी खूबसूरत आतिशबाजी हुई कि वो देखती ही रह गई। उसकी आंखों में आसमान पर रोशन होती लाइट्स का अक्स नजर आ रहा था। आतिशबाजी से ही हैप्पी न्यू ईयर लिखा गया। तब उसने अचानक अपने करीब खड़े अरियाल को देखा। खुशी से उसकी पलकें नम हो गई थी। कैसा लग रहा है सब कुछ? तुम्हें बाहर की रंगीनियां देखने का शौक है ना? तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी हैप्पी न्यू ईयर के मौका पर मैं अकेला यहाँ आकर क्या करता? बस फिर तुम्हारी याद आई और उठा लाया तुम्हें यहाँ। क्योंकि मैं सिर्फ अपना न्यू ईयर नहीं, बल्कि तुम जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। वो लहजे में मिठास लिए कह रहा था। मीरम साकत खड़ी उसे तकती रही। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? उसकी पेशानी पर सलवटें पड़ी। ये तो खुशी के आंसू हैं। उसने अपनी उंगलियों से थोड़ा सा रुखसारों पर बहा पानी साफ करते हुए कहा। यार रोना ज़रूरी होता है? उसे गुस्सा आया। आर्याल अब दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं। मुझे अगर मारते हैं तो चुप भी करवाते हैं, डांटते हैं तो गले से भी लगते हैं, खुद से दूर करते हैं तो फिर पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर प्यार भी देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। आई लव यू। उसकी आवाज़ भीगी और वो बेख्तियार उसके सीने से लगी। तभी कुछ फासले पर खड़ी उसकी टीम की उन पर नज़र पड़ी। लो भाई, बाई का रोमांस जहाँ भी ख़त्म नहीं हो रहा। और तुम कह रही थी कि भाई हमें रोमांस नहीं करने देंगे। जमील मुंह बनाकर बोला तो सबकी हंसी छूटी। तभी डार्लिंग हल्की आवाज़ में बोली, श्श, श्श, देखो मुझे पूरा यकीन है कि यही एडगर है। सबकी नज़रें स्टेज की तरफ घूमी। सफ़ेद रंग की पैंट शर्ट और सफ़ेद ही कोट में लिपटा वो प्योर जर्मन शख्स था। उसे सीने से लगाए अरियाल की भी निगाह उस पर पड़ी तो मीरम को खुद से अलग करता उसकी किराए को पकड़कर मजमे की तरफ वापस घूमा। जारी है।